محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی دلیل ربوبیت ہے. اس کے دلائل پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں والرب هو المعبود، کہ جو رب ہے لوگوں کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، مالک، مدبر، زندہ کرنے والا اور مارنے والا، وہی رب معبود ہے. جو رب یہ سارے کام کرتا ہے وہی رب اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی ہی عبادت کی جائے. پھر انہوں نے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. دی ہے. تو اس میں پھر شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور پھر انہوں نے تقریباً 15 عبادت کی قسموں کو بیان فرمایا اور ان کی دلیل پیش کی. عبادت کا لفظی معنی جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ لفظی معنی جو ہے عبادت کا وہ ہے انتہا درجے کی عاجزی، انتہا درجے کی عاجزی حد درجہ محبت کے ساتھ، یعنی عاجزی بھی ہو اور پھر اس میں محبت بھی ہو. یہ نہیں کہ عاجزی تو ہے لیکن محبت نہیں، انکساری تو ہے لیکن محبت نہیں، جیسا کہ عام طور ہوتا ہے. تابع داری کرتا ہے لیکن ڈر سے، خوف سے، اس سے مقاصد ہوتے ہیں آدمی کے. مثال کے طور پر کوئی کسی حاکم سے، کسی بادشاہ سے، کسی آفیسر سے، کسی بڑے سے خائف بھی ہوتا ہے اور پھر جو ہے اس کے سامنے عاجز بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص کے حقوق اس بڑے آدمی سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے وہ جھک کے رہتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ محبت بھی ہو، کیونکہ محبت دل کا ایک جو ہے عمل ہے. یہ محبت کرنے والا ہی جانتا ہے کہ مجھے کس سے محبت ہے. تو یہ تابع داری تو ہے، یہ عاجزی تو ہے اس بڑے کے سامنے، لیکن یہ لازم نہیں اس پر کہ محبت بھی ہو. جبکہ اللہ رب العالمین کی جو تابع داری ہے، اللہ رب العالمین کی جو فرمانبرداری ہے، اللہ رب العالمین کی جو اطاعت ہے،
اس اطاعت میں محبت بھی ضروری ہے کہ میں یہ عاجزی کرتا ہوں، انکساری کرتا ہوں، یہ عبادت کرتا ہوں، میں جھکتا ہوں، میں اطاعت کرتا ہوں، میں فرما برداری کرتا ہوں اللہ عز و جل کی، لیکن مجھے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت بھی ہے۔ اگر صرف مجھے عاجزی ہے، محبت نہیں ہے، تو یہ عبادت نہیں کہلائی جا سکتی۔ اگر مجھے صرف محبت ہے اور عاجزی نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے اگر خوف ہے، بس خوف ہے لیکن عاجزی نہیں ہے، امید نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو بھی یہ عبادت نہیں کرائی جائے گی۔ گویا کہ عبادت کے جس کو آپ کہیں گے 3 بار ہیں، ایک خوف، دوسرا رجا امید، اور تیسری محبت۔ یہ 3 چیزوں سے عبادت جو ہے وہ بنتی ہے۔ یعنی عبادت کرنے والا جب عبادت کرے گا، بندہ جب بندگی انجام دے گا، تو اس میں پہلی چیز اللہ کی محبت، اور پھر امید اللہ سے، اور تیسری چیز اللہ کا خوف۔ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کی جو مثال دی ہے اور اس میں جو ہے انہوں نے تفسیر بیان جو کی ہے اس کی، انشاءاللہ اس کو جو ہے بیان کیا جائے گا۔ یہاں اسی پہ اکتفا کریں گے ہم کہ عبادت کے جو ہے اس بندگی کے یہ 3 پہلو جو ہیں یہ لازم ملزوم ہیں۔ یعنی عبادت کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہے حد درجہ انکساری، حد درجہ محبت کے ساتھ، انتہائی محبت اور انتہائی عاجزی، یہ عبادت کا لغوی معنی ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں نونیہ کے اندر، وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَایَتُ حُبِّهِ، وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَایَتُ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ۔ مع ذل عابده هما قطبان، وعبادة الرحمن، اور رحمان کی عبادت غایت حبه، اس کے محبت کی انتہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی جو عبادت کرتا ہے شخص، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کرنا یہ اللہ رب العالمین سے محبت ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت ہے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مع ذل عابدہ، عبادت کرنے والے کی عاجزی کے ساتھ، ہما قطبانی، یہ دونوں جو ہیں یہ قطب ہیں۔ قطب کہتے ہیں چکی کے امام کو، چکی جس امام پہ گھومتی ہے اس کو قطب کہتے ہیں، جو بیچ میں ہوتا ہے، جو ڈنڈی جیسی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اس کو گھماتے ہیں، اس کے ارد گرد اس بیچ والی اس جو ہے اس ڈنڈی کو ہم کہیں گے امام۔ تو وہ جو ہے کیا ہے، وہ قطب کا امام ہے، وہ اس چکی کا امام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہما قطبانی، یہ دونوں پوری بندگی کے امام ہیں، پوری بندگی کے، پوری چکی کے امام ہیں۔ یعنی پوری بندگی جو ہے انہی 2 چیزوں پہ گھومتی ہے، حد درجہ محبت، حد درجہ عاجزی کے ساتھ۔ تو گویا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس شعر کے اندر عبادت کی تعریف کی، غایت الحب مع غایت الذل، غایہ انتہا، حب کی انتہا، مع غایت الذل، ذل عاجزی، انکساری کی انتہا کے ساتھ، یعنی دونوں انتہا درجے کی ہوں، محبت بھی انتہا درجے کی اور انکساری بھی انتہا درجے کی۔ بعض علماء جو ہے وہ کہتے ہیں العبادۃ ہی ما امر به شرعا من غیر اضطراد عرفی ولا اقتضاء عقلی، کہ عبادت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کا شرعی طور حکم دیا گیا ہو، من غیر اضطراد عرفی،
کسی عرف کے اطلاع کے بغیر، یعنی یہ نہیں کہ کوئی عرف ہمیں یہ تعارف دیتا ہو، نہیں، ولا اقتضاء عقلی، اور کسی عقلی تقاضے کے تحت، یعنی نہ یہ عقلی پروگرام ہے اور نہ ہی یہ عرفی پروگرام ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ رب العالمین نے شرعی طور حکم دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی رائے سے کہتا ہے کہ عبادت فلاں چیز کا نام ہے، تو اس شخص کی اس کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے ماحول میں ایسا ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، نہ عرف کا اور نہ ہی عقلی اس میں گھوڑے دوڑانا جائز ہے کہ عبادت فلاں چیز ہے، فلاں ہے، بلکہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کا شرعی طور حکم دیا گیا ہو۔ کچھ علماء نے تعریف یہ کی ہے عبادت کی، کیونکہ عبادت جو ہے یہ توقیفی ہے، عبادت توقیفی ہے۔ عبادت کا توقیفی ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، یعنی بندگی جو ہے یہ توقیفی ہے، بندگی آدمی کو ایسے انجام دینی ہے جیسے اللہ کو مطلوب ہے، بندگی بندہ اس طرح سے انجام دے گا جیسا اللہ چاہے گا۔ انسان کی اپنی رائے کے مطابق بندگی کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے انداز سے کروں، میں اپنے طریقے سے کروں، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ توقیفی ہے۔ توقیفی یعنی بندگی کا طریقہ منزل من اللہ ہے، بندگی ایسے مقبول ہوگی جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس بندگی کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، اگر وہ بندگی ادا ہوئی تو وہ بندگی ہے، اگر وہ بندگی ہم نہیں کر سکے تو اس کو ہم بندگی نہیں کہہ سکتے، بلکہ بندگی وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کے روز بہت سے چہرے جو ہے وہ کیا ہیں؟ وہ بہت ہی نرم ہوں گے، بہت ہی جھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملہ، وہ بہت زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے، ناصبہ، عمل کرتے کرتے وہ تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن تصلی نارا حامیہ، وہ گرم قسم کی آگ میں، کھولتی آگ میں کیا ہے وہ پہنچیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس اعمال تو تھے لیکن جائیں گے جہنم میں، کیونکہ اس لیے کہ انہوں نے عبادت ایسے نہیں کی جیسے اللہ تعالی نے ان سے مطالبہ کیا، انہوں نے عبادت ایسی نہیں کی جس طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادت کی تشریح فرمائی، عبادت جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ایسے انہوں نے عبادت نہیں کی۔ اسی لیے کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، وہ کیا ہے؟ بہت سے وہ جو ہے کھولتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ پہنچیں گے، جائیں گے۔ تو کچھ علماء نے یہ تعریف کی ما امر به شرعا من غیر اضطراد عرفی ولا اقتضاء عقلی، کیونکہ عبادت توقیفی ہے، یہ عبادت جو ہے یہ عقل سے ثابت نہیں ہوتی اور نہ ہی عبادت عرف سے ثابت ہوتی ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ ہمارے ماحول میں تو بھائی ایسی نماز پڑھی جاتی ہے، ہمارے عرف میں، ہمارے ماحول میں تو بھائی ایسا ہوتا ہے، ہمارے جو ہے کیا ہے ارد گرد لوگ ایسے کرتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ایسے کرتے آئے ہیں، ہمارے فلاں فلاں جو ہے وہ ایسے کرتے آئے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ کیا ہیں؟ یہ رد ہوں گی، یہ مردود ہیں۔ نہ باپ کی چلے گی، نہ دادے کی چلے گی، نہ ماحول کی چلے گی، نہ عرف کی چلے گی، نہ عقل کی چلے گی اور نہ ہی دماغ کی چلے گی۔ عبادت کے بعد میں صرف چلے گی تو اللہ رب العالمین کی پسند چلے گی، عبادت کے بعد میں چلے گی تو صرف وہ چیز چلے گی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیں عبادت کرنے کا طریقہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ تھا۔ اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے، تمہیں یہ عبادت گزارنی ہے، تمہیں یہ زندگی بندگی میں صرف کرنی ہے،
تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا ہے، زندگی دی ہے، اس زندگی کو اگر تمہیں اللہ رب العالمین کی بندگی میں خرچ کرنا ہے، بندگی میں گزارنا ہے، تو طریقہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر بندگی کا مکمل طریقہ، کامل و مکمل طریقہ موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی بھی عبادت کو جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پوری کائنات کے اندر کوئی بھی عبادت کو جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ عنہا وعن ابیہا فرماتی ہیں ان سے سوال ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تو بیان کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تو بیان کریں، آپ کے اخلاق تو بیان کریں۔ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو تھا وہ سارا کا سارا قرآن تھا۔ یعنی اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کیا تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیا تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کردار مبارکہ کیا تھا، تو آپ جو ہے قرآن کو پڑھو، قرآن میں جیسے بیان ہوا ہے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھی۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکلف تھے اس سارے کے کرنے کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت، فاستقم آپ سیدھا رہیں، آپ استقامت اختیار کریں، آپ ٹھہریں، کما امرت اس طرح جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ فاستقم کما امرت، آپ ایسے رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکلف تھے اس سارے کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جاتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپناتے جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کھل کے فرمایا فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، آپ کھل کر بیان کریں وہ چیز جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فما بلغت رسالتہ، فما بلغت رسالتہ، کہ آپ ایسے کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے گویا کہ اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان فرمایا عبادت کا طریقہ، بندگی کا طریقہ، وہی طریقہ مطلوب ہے اللہ رب العالمین سے، رب العالمین کو۔ رب العالمین ہم سے یہی چاہتا ہے کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہم پر کچھ واجبات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم پر کچھ فرائض ہیں، کچھ چیزیں متعین ہیں، واجب ہیں، ان کو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ جس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے تصدیقہ فیما اخبر، تصدیقہ فیما اخبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنی ہے ان ساری چیزوں میں جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، چاہے ہماری سمجھ میں وہ آئیں یا نہ آئیں۔ قیامت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت کیسے ہوگی، یہ ہمارے عقل سے بالا تر ہے۔ زمین بدل دی جائے گی، آسمان ٹوٹ جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سارے حالات جو قیامت کے بیان فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر کے بارے میں وَلَيْسَ فِيهِ عَلَمٌ لِأَحَدٍ كَالْقُرْصَةِ الْبَيْضَاءِ، میدان محشر جو ہے وہ سفید روٹی کے مانند جو ہوگی، وہ پوری روٹی کی مانند ہوگا، جیسے روٹی ہوتی ہے صاف شفاف برابر سرابر، اسی طرح قیامت کا میدان ہوگا، میدان محشر ہوگا۔ وَلَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لِأَحَدٍ، وہاں کسی کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ ہماری تصور سے بالا تر ہے کہ یہ پہاڑ کہاں جائیں گے، یہ زمین کہاں جائے گی، یہ سمندر کہاں جائیں گے، یہ ساری چیزیں، لیکن نبی علیہ السلام نے جو خبر دی اس لیے ہمیں تسلیم کرنی ہے۔ یہ پہلا حق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام کے ساتھ دوسرا جو حق ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا۔ محبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا شریک ہیں، اللہ کے بعد
محبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا شریک ہے. اور محبت کا تقاضا یہ ہے، کیسے پہچانا جائے گا کہ ہمیں محبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو ہمیں کیا ہوگا؟ طاعتہ فیما امر، طاعتہ فیما امر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر اس چیز میں جس کا حکم دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ بات ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ بات ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اطاعت کرنی ہی کرنی ہے. اور اسی طرح سے الاجتناب عما نہى عنہ وزجر، الاجتناب عما نہى عنہ وزجر، ان چیزوں سے بچنا ہے جن چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی. اور پھر آخری جو حق ہے جو علماء نے بیان کیا احترام توقیر وغیرہ کے علاوہ، وہ یہ ہے وَأَلَّا يُعْبَدْ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، وَأَلَّا يُعْبَدْ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور یہ کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے مگر اس طرح جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. عبادت کے لیے جو آئینہ ہے وہ رسول اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بندگی کے لیے جو اظہار کا طریقہ ہے وہ طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. پیغمبر جو ہوتے ہیں، پیغمبر مؤید من اللہ ہوتے ہیں، پیغمبروں کو اللہ رب العالمین آیات دیتے ہیں، پیغمبروں کو اللہ رب العالمین دلائل دیتے ہیں. جو دلائل ہوتے ہیں، جو آیات ہوتی ہیں، جو نشانیاں ہوتی ہیں ان کی پیغمبری کی، تاکہ لوگ جو ہے ان پیغمبروں کی پیروی کریں، فرما برداری کریں. اللہ رب العالمین پیغمبروں کو ما فوق الفطرت دلائل دیتے ہیں، آیات دیتے ہیں، نشانیاں دیتے ہیں، تاکہ لوگ جانیں کہ یہ عام انسان نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند کی طرف، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پوری کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا جادوگر نہیں، کوئی شاعر نہیں، کوئی فلسفی نہیں، کوئی تاریخ داں نہیں، کوئی بڑا جو ہے فلکیات کا ماہر نہیں جو ایسا کر سکے. یہ ایسی چیز ہے جو ما فوق الفطرہ ہے. بظاہر اگر ہم لاکھوں کروڑوں اشارے کریں اس آفتاب کی طرف، اس چاند کی طرف، چاند کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ اس بات کے گواہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ پکا پیغمبر ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، نعوذ باللہ. اب پکا ہونے کا، سچا ہونے، پیغمبر ہونے کا کیا تقاضا ہے کہ عبادت جو بندگی ہم کریں تو بندگی ہم کریں اسی پیغمبر کے آئینے میں، کیونکہ یہ عبادت جو ہے یہ توقیفی ہے. تو جس نے یہ تعریف کی کہ جو ہے ما امر به شرعا من غیر اضطراد عرفی ولا اقتضاء عقلی، یہ انہوں نے کس کی عبادت کی تعریف کی ہے کہ جس کا حکم شرعی طور پہ دیا گیا ہو، کیونکہ عبادت جو ہے وہ توقیفی ہے، وہ عقل سے ثابت نہیں ہوتی اور نہ عرف سے ثابت ہوتی ہے، بلکہ عبادت کی مشروعیت عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت سے ثابت ہو. تو یہ جو ہے صحیح تعریف ہے عبادت کی. تیسری تعریف علماء کہتے ہیں کہ جامع اور مانع تعریف. جامع اور مانع تعریف جو عبادت کی ہے وہ ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عبادت کی تعریف ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیا ہے، یہ شرعی تعریف ہے. لغوی تعریف ہم پہلے بتا چکے کہ وہ کیا ہے، غایت الذل مع غایت الحب. تو اصطلاحی تعریف میں 2 تعریفیں ہماری گزر چکی، تیسری تعریف جو ہے وہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رحمۃ اللہ علیہ، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جامع اور مانع تعریف ہے. وہ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں العبادت اسم جامع، العبادت اسم جامع، عبادت ایک جامع نام ہے، جمع کرنے والا نام ہے. کس چیز کو؟ لکل، ہر اس چیز کو، یعنی اس میں ہر وہ چیز جمع ہے. کون سی چیز جمع ہے؟ ما یحبہ اللہ، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ہر وہ چیز جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، من الاقوال، چاہے بات ہو، والاعمال، یا چاہے عمل ہو. چونکہ آپ دیکھیں گے انسان کے اعمال کے 2 ہی طریقے ہیں. انسان جو کرتا ہے وہ 2 ہی باتیں کرتا ہے، یا وہ کہتا ہے یا وہ کرتا ہے.
یا وہ کہتا ہے یا وہ کرتا ہے، یہ اس کا کہنا اور کرنا یہی پوری انسانیت کا خلاصہ ہے۔ تو یہ جو کہے یا جو یہ عمل کرے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ پھر الظاہرۃ والباطنہ، اقوال اور اعمال، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ بہت سے اعمال جو ہے وہ ظاہری ہے، بہت سے اعمال جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ باطنی ہے۔ اعمال ظاہرہ کی مثال مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ ظاہری اعمال ہے کہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ وہ جو ہے فلاں شخص وہ جا رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اعمال باطنہ، مثلا دل میں تقویٰ ہے، دل میں خوف الہی ہے، دل میں محبت الہی ہے، دل میں پرہیزگاری ہے، دل میں خوف الہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اعمال باطنی ہے، جن کو آدمی دیکھتا نہیں ہے لیکن یہ موجود ہے میرے پاس۔ تو یہ جو ہے چاہے اعمال ظاہرہ ہو چاہے اعمال باطنہ ہو، اقوال ظاہرہ ہوں یا افعال باطنہ ہوں، جو بھی ہوں، یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ گویا کہ ہم کہیں گے کہ العبادت اسم جامع، عبادت جو ہے یہ ایک جامع نام ہے، یہ ایک نام ہے جو جمع کرتا ہے ہر اس چیز کو جو اللہ کی پسند ہے، یعنی اللہ کی پسند جو بھی ہے اس کو جمع کرتا ہے، چاہے اقوال ہوں چاہے اعمال ہوں، چاہے ظاہری اعمال ہوں چاہے باطنی اعمال ہوں، اس سارے کو جمع کرنے والی چیز جو ہے وہ ہے عبادت۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی پسند، اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی جو ہے پسندیدہ چیز جو ہے، چاہے وہ قول ہو وہ فعل ہو، وہ عبادت ہے، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، جس قسم کی بھی ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت، اس کو ہم کہیں گے۔ یہ جامع ترین تعریف کی گئی ہے عبادت کی، یعنی عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو یہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے وہ چیز انجام دی جس کا اللہ رب العالمین نے اس کو حکم دیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اللہ نے جب کہا تو میں اس کو کروں گا، اور آدمی کیا کرے؟ آدمی چھوڑ دے ہر اس چیز کو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس چیز کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس کو چھوڑ دے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ یہ مت کرو، تو میں مت کرنا، میں نہیں کرتا ہوں کسی برائی کو، کسی غلط کام کو۔ کیوں نہیں کرتا ہوں؟ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میرے اللہ کی یہ اطاعت ہے، میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اچھے کام کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے برے کاموں سے رک جانے کا حکم دیا۔ تو گویا کہ امر اور ترک یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ اور عبادت کی جو انواع ہیں یہ محصور نہیں ہیں، عبادت کی انواع محصور نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو ہے 15 قسمیں بیان کی، لیکن یہ 15 ہی قسم نہیں ہے عبادت کی، بلکہ عبادت پوری زندگی پر محیط ہے۔ آپ اگر غور کریں اس آیت کریمہ پر تو آپ کے لیے اور بھی جو ہے واضح ہوگا، یہ تعریف اور بھی زیادہ واضح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صلاتی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قل ان صلاتی کہ میری نماز، ونسکی میری قربانی، یہ تو ٹھیک ہے قسم ہوئی، یعنی قربانی کرتا ہوں میں یہ قسم ہے، نماز جو ہے یہ قسم ہے، لیکن اس کے بعد فرمایا ومحیای اور میری زندگی، میری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے، میری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں جاگتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں چلتا ہوں، میں پھرتا ہوں، میں بولتا ہوں، میں خاموش ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں کانوں کو بند رکھتا ہوں، میں بولتا ہوں، میں خاموش رہتا ہوں، جو بھی چیز ہے کائنات کے اندر کیا نہیں ہوتا، میں نکاح کرتا ہوں، میں معاملات کرتا ہوں، میں مسائل جو ہے وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ لین دین کرتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ پوری زندگی کا خلاصہ 4 باتوں میں ہے، پوری زندگی کا خلاصہ جو ہے وہ 4 باتوں میں ہے۔ ایک عبادات جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ سارے آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے معاملات، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے عقیدہ،
اور اس کے بعد جو ہے وہ قضایا عبادت، کتاب الصلاح، کتاب الزکاة، کتاب الحج، کتاب الصوم وغیرہ وغیرہ احادیث کی ذخیرہ احادیث کو اٹھا کے دیکھیے تو آپ دیکھیں گے وہاں پر کیا ہے، وہاں پر عبادات کے تحت بہت ساری چیزیں جو ہے بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد معاملات جو ہے وہ لین دین اس میں آتا ہے، کتاب البیوع کو آپ اٹھا کے دیکھیں. اسی طرح سے الکیہ، نکاح، طلاق اور عتاق وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اور پھر جو ہے آخر پہ کیا ہوتا ہے، آخر پہ قضایا جو ہے وہ مسائل وغیرہ کا جو ہے مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے، یا اس میں عبادات ہیں، یا اس میں معاملات ہیں، یا اس میں انکحہ اور جو ہے طلاق ہیں، اور پھر یا قضایا ہیں. 4 باتوں میں علماء نے پوری انسانی زندگی کو محصور کر دیا، اس سے باہر کوئی چیز جاتی ہی نہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے کیا ہے، یہ محیایا میں آتی ہیں. ومحیایا اور میری زندگی میں، میرے زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ میرے ساری زندگی کے مسائل. ومماتی اور میرا مرنا بھی اس سے باہر نہیں ہے. کیا ہے، للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. تو گویا کہ میری ایک ایک حرکت، گویا کہ میری ایک ایک بات، میرا ایک ایک عمل، میرے سارے اعمال، میری ساری باتیں، میرے سارے افعال، میرے سارے جو احساسات، جذبات، ظاہری باطنی جو کچھ ہیں، یہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ آیت مبارکہ ہمیں درس دیتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ حاوی ہے پوری زندگی پر. عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی، یہ حاوی ہے پوری زندگی پر، ایک ایک پل میں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسئولا. ان السمع یہ کان، والبصر یہ نگاہیں، والفؤاد یہ دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان ساری چیزوں کے بارے میں اس سے جو آدمی سے جو ہے وہ سوال ہوگا. اس سے جو ہے وہ سوال ہوگا، آدمی سے ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو نے کان سے کیا سنا تھا، تو نے نگاہ سے کیا دیکھا تھا، تو نے دل سے کیا سوچا تھا. یہ دل سے سوچنا جو ہے یہ عظیم ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کیا ہے وہ جو ہے کسی برائی کو نہیں دیکھتا، کیوں بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں. کسی گانے کو نہیں سنتا یا بری بات کو نہیں سنتا، کیونکہ لوگ کہیں گے دیکھو یہ جو ہے کیا ہے، یہ شخص جو ہے یہ غلط باتیں سنتا ہے. لیکن دل کی بات کون جانتا ہے اللہ رب العالمین کے سوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفؤاد، فؤاد اور دلوں سے بھی، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان ساری چیزوں کے بارے میں آدمی سے جو ہے سوال ہوگا. ان ساری چیزوں کے بارے میں لوگوں سے جو ہے سوال ہوگا. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ. تو مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے، عظیم ہے. گویا کہ عبادت جو ہے یہ عام اور شامل ہے ان ساری چیزوں کو جو زندگی پر محیط ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہاں پہ جو فرماتی ہیں عبادت کی تعریف میں کہ العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله، لكل ما يحبه الله من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. یہ جامع ترین تعریف ہے عبادت کی. اور یہ عبادت جو ہے یہ محصور نہیں ہے انواع میں، بلکہ اس کی انواع بہت ساری ہے. تو ہر وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ عبادت ہے، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اس کی انواع بہت ساری ہے. تو ہر وہ چیز جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا وہ عبادت ہے، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ عبادت ہے. چاہے جو ہے یہ ظاہر ہوں چاہے یہ باطنی ہوں. ظاہر ہو اعضاء پر، یعنی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اعضاء سے پڑھتا ہے، جھکتا ہے، سر جھکاتا ہے، ہاتھ کو زمین پہ رکھتا ہے، اپنے گھٹنوں کو ٹیکتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے. اور چاہے یہ بات نہیں ہو، مثلا دل کے اندر کیا ہے میرے، تو دل کے اندر میرے کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میں کس انداز سے کھڑا ہوں، یہ میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے. اور اس میں اخلاص کی ضرورت ہے، اس میں لاہیت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ عبادت جو ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، اور عبادت جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے، اور عبادت جو ہے وہ زبان سے ہوتی ہے. زبان سے عبادت کی اقسام میں سے تسبیح، ذکر، تحلیل اور شہادتین کا جو ہے کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ اقوال جو ہے زبان سے یہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں سے جو ہے مشروع ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ عبادت ہے. پھر عبادت کی قسمیں بنتی ہیں، بعض ہے واجبات ہیں، بعض مستحبات ہیں، بعض حرام ہیں، اور بعض جو ہے وہ کیا ہے وہ مکروہات ہیں، اور بعض مباحات ہیں. یعنی پھر عبادت کی 5 قسمیں نکلتی ہیں. جیسے کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ عبادت کی 5 قسمیں ہیں، اس سے باہر نہیں. یعنی یا تو حکم ہے یا نہیں ہے، پھر یا حکم جو ہے وہ واجب ہے یا مستحب ہے، اور پھر نہیں جو ہے وہ یا حرام ہے یا مکروہ ہے، اور پھر یا وہ جو ہے مکروہ اور حرام، مکروہ اور جو ہے مکروہ بھی نہیں اور حرام بھی نہیں اور واجب بھی نہیں، مستحب بھی نہیں، تو پھر وہ جو ہے مباح رہتا ہے. تو یہ سارے کی ساری عبادت کا طریقہ ہے، چاہے وہ جو بھی عبادت ہو، تو یہ ساری کی ساری جو ہے ان کو ہم عبادت کہیں گے. ہر وہ چیز جو دل کے اندر موجود ہے اللہ رب العالمین کو قریب کرنے کے لیے، وہ بھی کیا ہے، عبادت ہے. بس میرے دل میں یہ ہے کہ میں مروں اس حال میں کہ میں مسلمان ہونا چاہیے، میرا خاتمہ جو ہے بالخیر ہو. میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں دل سے، میں زبان سے نہیں کہتا ہوں. تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی قربت ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. انما الاعمال بالنیات. اسی لیے چاہیے کہ میں کیا ہے، میں اچھا سوچوں، میں اچھا جو ہے خیال رکھوں، میں اچھا ذہن میں اپناؤں، میں اللہ رب العالمین کا بندہ بن کے رہوں. خوف ہے، امید ہے، خشیت ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، توکل ہے، انابت ہے، استعانت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہے، یہ اعمال قلب میں سے ہیں. اللہ کے طرف رجوع کرنا دل سے، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف رکھنا، اللہ کی طرف رغبت رکھنا، اللہ رب العالمین میں رغبت رکھنا، اللہ رب العالمین کی محبت کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کرنا، سچی نیت پیدا کرنا. یہ سارے کے سارے جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو دلوں کے اندر ہیں یہ چیزیں، اور یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں. اور اسی طرح سے عبادت جوارح سے ہوتی ہے، مثلا رکوع کرنا، سجدہ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، جہاد بالنفس اور جہاد اور ہجرت کرنا. یہ ساری کی ساری جو ہے عبادت ہے، عبادات بدنیہ ہیں. اور روزہ جو ہے یہ بدنی عبادت ہے، جو جوارح پہ اس کا جو ہے کیا ہوتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے. تو گویا کہ عبادت زبان سے ہوتی ہے اور دل سے ہوتی ہے اور جوارح سے ہوتی ہے. پھر اس عبادت کی قسمیں ہیں، کچھ عبادت جو ہے وہ بدنی ہے اور کچھ جو ہے وہ مالی ہیں. بدنی عبادت جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ 3 قسمیں ہیں بدنی عبادت کی، چاہے زبان سے ہو، چاہے جوارح سے ہو، یا چاہے دل سے ہو. اور مالی عبادت کی اقسام میں سے مثلا زکوٰۃ دینا، انفاق فی سبیل اللہ، اور انفاق جہاد کے راستے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، سورہ توبہ آیت نمبر 20. اللہ تعالیٰ نے اموال کو مقدم کیا انفس پر. تو مال کے ذریعے جہاد جو ہے یہ مالی عبادت ہے، اور حج جو ہے یہ بدنی عبادت ہے، اور یہ مالی عبادت. یعنی حج جو ہے وہ جامع ہے بدنی اور مالی عبادت دونوں کو. تو مناسک کا ادا کرنا، طواف ہے، سعی ہے، رمی جمار ہے، عرفہ میں وقوف ہے، یا مزدلفہ میں رات گزارنا، یہ بدنی عبادت ہے. رہا اس راستے میں خرچ کرنا مال وغیرہ، تو یہ کیا ہے، یہ عبادت مالی ہے، کیونکہ حج میں ضرورت ہے نفقہ کی. تو شیخ رحمہ اللہ نے عبادت کی کچھ مثالیں بطور مثال کی یہاں پیش کی، بطور حسن نہیں، کیونکہ یہ وہ اکثر وہ جو ہے جن کو انہوں نے ذکر کیا، اور یہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا یہ اس لیے تھا کہ یہ چیزیں وہ تھی جو پھیلی ہوئی تھی ان کے زمانے میں، لیکن آپ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو آج اسی میں اکتفا کرتے ہیں. هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک.